मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शाही दवाखाना। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो देखकर फ़ायदा उठा रहे होंगे और वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं कोई नुस्खा तो बतलाने वाला नहीं, कोई दवा तो बतलाने वाला नहीं हूँ, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है और जो बातें हैं वो नुस्खे से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही अहम और ज़रूरी बात है। वो क्या है? आज के दौर में, आज के ज़माने में तकरीबन हर आदमी 90% हस्त मैथुन या मुश्तज़नी या मास्टर बेसन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हैंड प्रैक्टिस कह लीजिए, तकरीबन हर नौजवान ये गलती करता है। क्योंकि एक तो शादियां बहुत देर में हो रही है, शादियां जल्दी करनी चाहिए, ये इंसान की ज़रूरत है कि 15 साल के बाद वो शादी की उसको ज़रूरत हो जाती है। तो एक तो शादी जल्दी करनी चाहिए। शादी जल्दी होने की वजह से अगर देर से होगी और 30 साल की उम्र में होगी, 35 साल की उम्र में होगी, तो आदमी हैंड प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो आजकल तकरीबन 90% नौजवान हैंड प्रैक्टिस, मुश्तज़नी और हस्त मैथुन करते हैं। तो अब यहाँ ये टॉपिक है आज हमारा ये मौजू है कि हम उसके नुकसान से कैसे बचें, कैसे उसके नुकसान को ख़त्म कर सके। यानी हमारी हेल्थ बहुत अच्छी थी, हमारी सेहत बहुत अच्छी थी, हमारे अंदर सेक्स बहुत अच्छा था, लेकिन हस्त मैथुन और मुश्तज़नी और हैंड प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत सारे नुकसान हमारे बॉडी को होते हैं, वाक़ियतन होते हैं। पूरी बॉडी के अंदर हमारे नुकसान होते हैं हैंड प्रैक्टिस की वजह से, और सबसे ज़्यादा नुकसान वो दिमाग को होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान हैंड प्रैक्टिस की वजह से और मुश्तज़नी की वजह से वो दिमाग को होता है और पूरी बॉडी को भी होता है। तो अब एक आदमी ने मुश्तज़नी छोड़ दी है, एक आदमी ने हैंड प्रैक्टिस छोड़ दी है, तौबा कर ली है, वो बचने लगा है। तो अब जाहिर सी बात है कि उसने हैंड प्रैक्टिस कर ली, उसने मुश्तज़नी कर ली, अब वो पहले जैसा तो नहीं रहा, उसके दिल दिमाग में पावर पहले जैसे तो नहीं रहेगी, उसका सेक्स पावर पहले जैसे तो नहीं रहेगा। तो कैसे हम, कौन से काम करके हम पहले जैसी पावर अपने अंदर ला सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो आज मैं 5 बातें बतलाऊंगा जिसके ज़रिए से जिन्हें हम जानकर, जिन पे हम अमल करके अपने अंदर पहले जैसा सेक्स रिकवर कर सकते हैं, पहले जैसा सेक्स, पहले जैसी सेहत अपनी बना सकते हैं। तो आज का हमारा वही टॉपिक है कि हम हस्त मैथुन और मुश्तज़नी और हैंड प्रैक्टिस से पहले जैसी हमारी सेक्सुअल हेल्थ थी, हम कैसे दोबारा उसको रिकवर कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। तो वो कुल 5 बातें हैं। 5 बातें गौर से सुनीजिए, ये बहुत काम की बातें हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं। तो 5 काम करके हम अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को पहले जैसी बना सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है कि डरना नहीं है। ये सबसे पहला काम है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या डरना नहीं है? जब आदमी हैंड प्रैक्टिस करता है या मुश्तज़नी करता है तो आदमी ये ज़रूर सोचता है कि उसने बहुत बुरा काम किया है, गलत काम किया है, और उसके अंदर भय और डर बैठ जाता है कि वो अब अपनी बीवी के काबिल नहीं रहा, अब वो शादी के काबिल नहीं रहा, अब उसके अंदर पहले जैसी पावर नहीं रही, अब वो अच्छी तरह जी नहीं सकता, अब वो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी तरह जी नहीं सकता, वो एक पूरा मर्द नहीं बन सकता, वो अपनी बीवी को तसल्ली नहीं दे सकता, और मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत ये डर होता है। और ये सोचता है मैं अब कभी ठीक नहीं हो सकता, अब मैंने ऐसी गलती कर दी है जो सारी ज़िंदगी उसको भुगतना पड़ेगी। तो सबसे पहला तो ये है कि अपने अंदर से ये डर निकालना है। ये सबसे पहला पॉइंट है और सबसे पहला इलाज है। दुनिया के अंदर कोई भी बीमारी और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसको रिकवर ना किया जा सकता हो, जिसको ठीक ना किया जा सकता हो। और बल्कि अलग से नहीं, हमारी बॉडी के अंदर
قدرت نے، اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ ہم خود بخود ٹھیک ہو، اندر سے وہ امیونٹی جو پاور ہے، امیونٹی پاور جو ہے وہ خود بخود ٹھیک کرتی رہتی ہے، ریکور کرتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو نزلہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے، دوائی بھی نہیں کھاتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کس نے ٹھیک کیا؟ وہ جو قدرت نے اور اللہ نے ہمارے اندر جو صلاحیت رکھی ہے اور امیونٹی پاور رکھی ہے، وہ ہمیں ٹھیک کرتی رہتی ہے۔ تو ہم نے اگرچہ ہست میتھن کر لیا ہے تو یہ ڈر مت بٹھائیے کہ اب ہم کبھی پہلے جیسے نہیں ہو سکتے، اور ہم نے ایسا نقصان کر لیا کہ جس کو اب کور نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈر نکالنا ہے۔ دوسری بات، دوسرا پوائنٹ ہے اپنے دماغ کو ہیلتھی بنانا ہے، کیونکہ ہینڈ پریکٹس اور مشت زنی کرنے کی وجہ سے ویسے تو پوری باڈی کو ہی نقصان پہنچتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان دماغ کو پہنچتا ہے، سب سے زیادہ نقصان دماغ کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، مشت زنی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میری جو میموری ہے، میرا جو حافظہ ہے وہ اچھا نہیں ہے، میں جلدی تھک جاتا ہوں۔ ایسے لوگوں کے اندر چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ان کے سر کے درد کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمیں جو ریکور کرنا ہے، سب سے زیادہ جو دھیان دینا ہے، تو وہ دینا ہے ہمیں اپنے دماغ پر، اپنے مائنڈ پر۔ اس کو کیسے کرنا ہے؟ اپنے تسلی دے کر، دوائیوں کے ذریعے سے، یہ یوگا کر کے، یہ ورزش کر کے، یہ کسی بھی طرح اچھے دوستوں میں بیٹھے، اچھی کتابیں پڑھے، سیر کرنے جائے، جم جانا چاہتے ہیں، جم ضروری نہیں، ویسے ہی ورزش کرنا چاہے ویسے کر لے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے دماغ پر سب سے زیادہ زور دے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ ڈر نکالنا۔ دوسری چیز سب سے زیادہ جو ہیلتھی بنانا ہے، سب سے زیادہ جو ہمیں دھیان دینا ہے، وہ اپنے دماغ پر۔ تیسری بات ہے کہ اپنی باڈی کو ہی ٹھیک کرنا ہے۔ باڈی کے اندر حالانکہ میں نے دماغ بھی آ گیا تھا، لیکن اس پر الگ سے خاص طور سے دھیان دینا ہے، اور اپنی باڈی پر بھی دھیان دینا ہے۔ باڈی کو مینٹین کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے۔ کیسے؟ ورزش کر کے۔ ورزش کرے روزانہ کچھ نہ کچھ، صبح اٹھے، سویرے اٹھے، اور ہلکی کوئی نہ کوئی ورزش ضرور کرے، اور رات کو سویرے سونے کی کوشش کرے، صبح کو جلدی اٹھے۔ تو ویسے تو پوری باڈی پہ دھیان دے، لیکن دوسرا پوائنٹ تھا زیادہ تر دماغ پر دھیان دینا ہے، اور اس کے بعد پھر فل باڈی پر دھیان دینا ہے۔ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے ڈائٹ سے بھی ہم اپنی کھوئی ہوئی مردانہ طاقت کو واپس لا سکتے ہیں، ریکور کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو پہلا جیسا بنا سکتا ہے۔ ڈائٹ کیا کرنی ہے؟ ڈائٹ کے اندر میں یہ نہیں بتلاؤں گا کہ آپ کو کیا کھانا ہے، میں یہ بتلاؤں گا کہ آپ کو کیا نہیں کھانا۔ اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ جب یہ چیزیں نہیں کھانی ہے تو باقی چیزیں کھا سکتے ہیں۔ 5 چیزیں نہیں کھانی۔ ایک تو چینی نہیں کھانی، چینی اپنی زندگی سے نکال دو، ایک دم نہیں چھوڑ سکتے، آہستہ آہستہ۔ اس کی جگہ آپ شکر لے لیجئے، گڑ لے لیجئے، شہد کا استعمال کریں، کھانڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چینی کا استعمال نہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ استعمال نہ کریں، فاسٹ فوڈ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو پیکٹ والی چیزیں ہیں، وہ پیکٹ والی چیزیں نہ کھائیں۔ پیکٹ میں جو بسکٹ آتے ہیں، نمکین آتی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ اسی طرح میدے سے بنی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں، میدے سے بنی ہوئی چیزیں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ ایسی چیزیں استعمال کریں جو مکسر ہو، جیسے اکیلے گاجر نہ استعمال کریں، اس کے اندر دوسری چیز مکس ہو، مثلا کئی سبزیاں ملا کر بنائی گئی ہو، گاجر کے ساتھ آلو ملا لیا، آلو کے ساتھ مٹر ملا لیا، مٹر کے ساتھ دوسری سبزی ملا لی، گوبھی کے ساتھ آلو ملا لیا، اور پنیر کے ساتھ مٹر ملا لیا۔ تو اکیلی کوئی ایک چیز نہ کھائے، کئی چیزوں کا، کم سے کم 2 چیزوں کا مشرن ہو آپ کے جو کھانے میں، 2 چیزوں کا مکسر ہو، کم سے کم، زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن 2 ہونا چاہیے۔ تو ایک تو چینی نہ کھائے، فاسٹ فوڈ نہ کھائے، میدے سے بنی ہوئی چیزیں نہ کھائے، پیکٹ والی چیزیں نہ کھائے، جیسے نمکین بسکٹ آج کل پیکٹ میں آ رہے ہیں، پنیر پیکٹ میں آ رہا ہے، اور جی مکھن پیکٹ میں آ رہا ہے، گھی پیکٹ میں آ رہا ہے،
اور اسی طرح جو ہے نا ایک اکیلی چیز نہ کھائیں، مکسر چیزیں کھائیں، مطلب کھانے میں جو ہم کھاتے ہیں روٹی سالن سبزی کھاتے ہیں صبح شام، تو اکیلی چیز نہ کھائے۔ تو یہ 5 باتوں پر عمل کریں ڈائٹ میں، اس کے علاوہ آپ باقی چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اگر یہ بتلاتا کہ یہ کھائے تو کھانے والی چیزیں تو بہت ساری ہوتی، تو میں نے وہ بتا دیا جن سے آپ کو بچنا ہے۔ ان 5 چیزوں سے بچیں، ٹھیک ہے، 5 چیزوں سے بچیں۔ اور آخری کام یہ ہے کہ آپ کسی اچھے حکیم سے ملیں۔ اگر آپ نے ہست میتھن کیا ہے، ہینڈ پریکٹس کیا ہے، تو اس کو ریکور کرنے کے لیے 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے حکیم سے ملیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے ملیں جو آپ کو جانتا ہو، آپ کو پہچان کر آپ کا علاج کر سکے، آپ کی ہیلتھ پر دھیان دے سکے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ جو میں نے بات بتلائی ہے، کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے جو اپنی جوانی میں ہست میتھن کرتے ہیں، ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، مشت زنی کرتے ہیں۔ تو اب کس طرح اپنی مشت زنی کی وجہ سے جو ہماری باڈی خراب ہو گئی ہے، ہماری ہیلتھ اور صحت خراب ہو گئی ہے، ہماری مردانہ طاقت ختم ہو گئی ہے، اس کو کیسے ریکور کر سکتے ہیں، اس کو کیسے واپس لا سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہے کہ ڈرنا نہیں، دوسرے اپنے دماغ پر دھیان دینا ہے، تیسرے اپنی فل باڈی پر دھیان دینا ہے، چوتھے ڈائٹ کرنا ہے، اور 5ویں کسی اچھے حکیم اور وید سے مل کر اپنا علاج کرائے، اپنے آپ کو اس کو دکھائے، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف نسخے والی ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہے پوائنٹ، یہ سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔